بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں میں سے 40 افراد ایسے تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اور بہت سے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے زبان سے تو اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق موجود تھا۔ اور انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی وہ تھا کہ جس کا نام زید بن لسیب تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زبان کو دراز کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تشریف لے کے گئے تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک اونٹنی تھی وہ گم ہو گئی۔ اب یہی وہ سفر ہے کہ جس سفر کے دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ قوم عاد اور قوم ثمود کی وہ جو تباہ شدہ بستیاں تھیں ان کے قریب سے گزرے۔ جب ان بستیوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں سے جلدی جلدی گزرو۔ کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بستیاں تباہ ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ان بستیوں سے جلدی جلدی گزرو اور یہاں پر قیام نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں کا پانی پینے سے بھی منع فرمایا اور کہا کہ اس پانی کو تم نے کسی اور کام کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور یہی وہ سفر تھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی ایک مقام پر جا کر گم ہو جاتی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اب منافقین نے چہن گوئیاں شروع کی، اور انہی منافقین میں سے یہ منافق جس کا نام زید بن اسلیب تھا، اور یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا اور نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے کہا افلا یخبرہ اللہ بما کانہا، کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جو ہمیں آسمانوں کی، زمین کی اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہنے لگا آج ان کا رب کدھر ہے؟ انہوں نے کیا نعوذ باللہ ان کو اپنی اونٹنی کے گم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں دی کہ وہ اونٹنی کہاں پر ہے؟ جب یہ بات اس نے کی اور حضور تک یہ بات پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے ہر اس چیز کا علم ہے جو رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور رب کائنات نے اس اونٹنی کے بارے میں بھی حضور کو علم عطا فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جو گم ہوئی ہے فلاں گھاٹی میں موجود ہے، کہ اس گھاٹی کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی رسی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ اونٹ وہاں پر موجود ہے۔ اب وہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ وہاں اسی مقام پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری اونٹنی اس گھاٹی میں فلاں درخت کے پاس ہے، جب اس جگہ پر پہنچے تو اسی مقام پر دیکھا کہ وہی درخت ہے، وہی گھاٹی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔ اس سے اب جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہود جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکوک و شبہات مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں ان یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔